یہ ابہام تو دور ہو گیا کہ آپ مرکز میں مجلس وحدت المسلمین اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن یہ سوال ابھی بھی موجود ہے کہ دونوں جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود کیا آپ کو ریزرو سیٹس مل پائیں گی؟ جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارا ابہام تو صرف اسی حد تک تھا کہ کیا ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، جس کا ہمارے رجسٹرڈ پارٹی ہے اس کے اندر بھی کوئی ابہام نہیں ہے، مگر چونکہ ایشوز ایسے تھے کہ کل کلا ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، اس لیے دیگر چھوٹی جماعتوں کا ہم نے سہارا لیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ریشو ہوگی اسی ریشو کے حساب سے ہمیں ریزرو سیٹس ملیں گی۔ اگر جماعت اسلامی نے انتخابات سے پہلے اپنی ریزرو جو ان کے نامینیز ہیں وہ مہیا کیے ہوئے ہوں گے الیکشن کمیشن کو تو ملیں گی نا؟ نہیں، وہ چینج کر سکتے ہیں نا، اچھا، وہ واپس بھی لے سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں نا، جب تک کہ فائنل نہ ہو اس کے اندر رد و بدل تو ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو آپ جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، لیکن بلوچستان اسمبلی میں وہاں نیشنل پارٹی کی 3 نشستیں ہیں، جماعت اسلامی بھی وہاں پر موجود ہے، وہاں حق دو تحریک بھی ہے، تو وہاں آپ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے نا، جو کہ آج 2 صوبے اور ایک فیڈرل کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ فردر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے 1-2 دن میں وہ بھی وضاحت آ جائے گی۔ دوسرے کے صوبے کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے؟ پنجاب کا ہوا ہے، فیڈرل کا ہوا ہے اور کے پی کا ہوا ہے۔ فیڈرل میں پنجاب، پنجاب میں وحدت المسلمین کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے اور جو کے پی ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک میرے پاس الیکشن کمیشن کا ریکارڈ میرے سامنے ہے، جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہے، پنجاب میں تو ایم ڈبلیو ایم کی کوئی نشست نہیں ہے جنرل سیٹ۔ ایک ہے، میں نے ایک اسی لیے شخص تھے جن کو جتوایا گیا تھا اور وہ ہماری ہی ہیلپ سے جیتے تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، جیسے ان کا نام سامنے آیا بہت سارے اعتراضات سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا ماضی کا کچھ کنڈکٹ، ان کی لفاظی، ان سے متعلق بہت ساری متنازع چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ بہادری ضرور ہوگی علی امین گنڈا پور میں، وفاداری بھی ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ کھڑے بھی رہے ہیں مشکل وقت میں، سیاسی طور پہ یہ صحیح فیصلہ ہوگا؟ جس جرات، بہادری، ہمت کے ساتھ وہ شخص قربانیاں دے کے کھڑا رہا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے بہت سبق سیکھا ہے ہمارے لیڈرز نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ورکرز نے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ غلطیاں کریں گے یا وہ گورننس کا وہ نظام قائم نہیں کریں گے، لیکن دیکھیں نا وہ ٹیم کیا بنتی ہے اس پہ اوپر ڈیپینڈ ہوگا۔ نیچرلی وہ ٹیم بھی، سلیکشن بھی عمران خان صاحب کی رائے سے ہی ہوگی۔ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ چونکہ آپ کا ایک پرانا ایک رابطہ رہا اور وہ مسلسل 2 سال سے آپ کے ساتھ رہا، شاید واحد جماعت ہے، اگر میں کسی جماعت کی بات کروں تو جو کھل کے علل اعلان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب جیل بھرو تحریک شروع کی تو اس وقت بھی ایم ڈبلیو ایم کے جو سربراہ ہیں راجہ ناصر عباس، اس وقت انہوں نے خود گرفتاری بھی دی، ان کے ساتھ معاملہ طے پا چکے ہوئے ہیں، اسموتھ فنکشننگ رہے گی، کوئی مسئلہ مسائل؟ علامہ صاحب کے پاس چونکہ وہ میرے حلقے میں ان کی جگہ بھی ہے، میں ان کو ملنے گیا تھا اپنے کمپین کے سلسلہ میں، جو اس دن میری سے بات ہوئی تھی وہ تو ویسے ہی انکنڈیشنل ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جی انکنڈیشنلی میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، مجھے نہ تو کوئی سیٹ چاہیے، نہ مجھے کوئی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی اپنے لیے سیٹ چاہیے، نہ اپنے کسی پارٹی ورکر کے لیے چاہیے۔ میں ان کے پرنسپل سٹینڈ کے ساتھ ہوں، میں ان کا مداح ہوں، اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا ایک مقدس کام ہے جس کے لیے میں ان کو انکنڈیشنلی سپورٹ کرتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے چونکہ ان کی انکنڈیشنل ایک سپورٹ ہے، یہ میرے سے خود چونکہ ان کی بات ہوئی تھی، ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی فردر ڈسکشن کو ضرورت ہے۔ شیف صاحب، انہوں نے چونکہ پہلے الیکشن سے پہلے ہی آپ کو پیشکش کی تھی کہ آپ کے لوگ ہمارے نشان پر، انتخابی نشان پر جو کہ خیمہ ہے اس پہ الیکشن لڑیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیاسی غلطی ہو گئی آپ سے، وہ جو تحریک انصاف نظریاتی کے ڈار صاحب تھے ان کو اٹھا لیا گیا وہ معاملہ، یہ شاید ان کو جھکانا ناممکن ہوتا، مشکل ہوتا، ان کے نشان پہ ہوتے تو آپ کے بہت سارے مسائل آج حل ہو چکے ہوئے ہوتے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں سیاست میں۔ اب اگر ہم تو آئینی طور پر ایک چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں اور چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کو بھی پروٹیکشن اور شیلٹر مل جایا کرتا ہے۔